کہ آپ جب تک عام آدمی سڑک پہ نہیں نکلے گا. دیکھیے ابھی جس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اڈیالہ میں جو ہر منگل کو ہوتا ہے وہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. اگر ہم نہیں نکلیں گے تو ظلم بڑھاتا جائے گا. وہ آپ کا تھریش ہولڈ چیک کر رہا ہے. جتنا آپ ظلم سہیں گے اتنا وہ ظلم بڑھائے گا. یہ ظالم ایسے ظالم دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. بنگلہ دیش میں لوگ اٹھے, انقلاب آ گیا. سری لنکا میں بھی لوگ اٹھے تھے, دیگر ممالک میں بھی اٹھے تھے. ٹرکی میں کیا ہوا تھا جب وہاں کی فوج نے قبضہ کرنے کی کوشش کی, لوگ سڑکوں پر آ گئے. پاکستان میں ہمارے جاگنے میں تھوڑا وقت ہے اور انشاءاللہ عمران خان ہمیں جگا کے چھوڑے گا. اور جب لوگ نکلیں گے, جس طرح آپ یہاں نکلتے ہیں نا, جب پاکستان میں بھی لوگ نکلیں گے وہ ڈر اور خوف کے بت توڑ دیں گے اور صحیح معنوں میں بڑے بڑے یہاں مولوی کون بیٹھے بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو. اور صحیح معنوں میں بڑے بڑے جو یہاں پر مولوی بیٹھے ہیں. ابھی ایک اور انہوں نے پکڑا تو وہ کہتا ہے جی مجھے وہاں سے دیسی مرغے کی خوشبو آتی ہے. ایسے ایسے جعلی اخبار کرتے ہیں. لیکن عمران خان نے آپ کو ایک بڑی بنیادی سی بات جو سمجھا دی ہے, اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ تو اپنے پورے دین کے فلسفے کو سمجھ لیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے زیادہ تو فلسفہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی جو سڑک پہ کھڑا ہے, ایک جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے, اگر وہ صرف اس چیز کے اوپر یقین کر لے, اس چیز کے اوپر آ جائے, No power. Please charge. پھر یقین کریں کوئی کسی کو نہیں دبا سکتا. یہ ہمت ہی نہیں ہے, یہ چند ہیں, یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, یہ بہت تھوڑے سے ہیں. آپ اگر انہیں تھوڑی سی اپنی ہمت دکھا دیں گے, No power. Please charge. ایک اپنی قوم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ جب میں نے بات شروع کی تھی نا ڈر اور خوف کی, آپ تو یہاں سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہمارے چہرے یہ دیکھ سکتے ہیں, ہمارے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. بٹ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ کتنا ڈرا ہوا ہے. وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ جب تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا, اور وہ شکلیں چھپا کے پھرتے ہیں پورے شہر کے اندر. تو ان کے ڈر اور خوف کو بھی دیکھیں اور اس کو ذرا آپ انجوائے کریں. تو اس لیے اس ڈر اور خوف کی بت کو بھی توڑیں. اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, اور آخر میں اپنی بات آخر کرنے, دن کا آخر نہیں ہے, کہ معاذ, اس کی ٹیم, باقی جتنے لوگ لوٹن والے ہمارے بھائی آئے, دوست آئے, باقی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, اب سب جن کا میں نام نہیں بھی لے سک رہا, اب سب کا شکریہ. اور مجھے وہ پھول دینے والی بہنوں کا بھی بہت شکریہ. جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہمیں پھول ملنا شروع ہو گئے, ورنہ تو پہلے میں کچھ نہیں دیتا تھا. تو آپ سب لوگوں کی آنے کا شکریہ. ہم نے یہ آتے رہنا ہے, چاہے ہم تھوڑے ہوں زیادہ ہوں, کوشش کریں زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں, لیکن ہم نے اپنی آواز چھوڑنی نہیں ہے اور یہیں ہم نے بیٹھے رہنا ہے. اور تھوڑا سا پاکستان بھی فون کر کے بتائیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو کہ نکلا کرو, اڈیالہ جایا کرو, وہاں پہ آبادی بڑھے گی, تعداد بڑھے گی تو ان کو تکلیف ہوگی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اس ٹائم اڈیالہ میں دھرنا اسی طرح سے جاری ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز آپ لوگ بھی یہاں پہ دھرنا جاری رکھیں. یہ ہم کم از کم عمران خان کے لیے یہ کر سکتے ہیں. ہمارے بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور پلیز سب تشریف رکھیں یا کھڑے رہیں, لیکن یہ ہم نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں بیٹھیں. مشوانی صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں جو جو دیکھ رہے ہیں وہ 12 بجے بھی بیٹھنا پڑے گا. ہم لوگ 12 بجے تک بیٹھیں گے, ہم لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں. بیٹھتے یہاں پہ 15 لوگ بھی بیٹھیں گے, 10 بیٹھیں گے, ہم لوگ بیٹھیں گے ضرور, جائیں گے نہیں یہاں سے. مشوانی صاحب جو اوورسیز دیکھ رہے ہیں لنڈن میں, ان کو بولے نا کہ آپ سارے لوگ پہنچے یہاں پہ. اس کو دے دو نا ایک مشوانی صاحب کو. ہاں, کون بچائے گا کہ ہم یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان، عمران خان, کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان, رہا کرو, کیونکہ سب سے زیادہ عمران کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, عمران کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, عمران کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, عمران کو رہا کرو. ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکنان اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں اٹھیں گے. میری لنڈن میں موجود تمام اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست ہے, نہ بھی اوورسیز پاکستانی ہوں, دوسرے ملکوں کے بھی ہوں, ضرور آ جائیں, ہمیں یہاں جوائن کریں, ہم بیٹھے رہیں گے. اچھا جی, پاکستان میں اب دیکھیے اس وقت فرسٹریشن کا کیا عالم ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے منہ پالے ہوئے ہیں, کوئی منا ہے, کوئی راوی ہے, کوئی کیا ہے, انہوں نے ایک نئی دھمکی دی ہے خان صاحب کو.
2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान को 9 मई में 2 महीनों में सजा देंगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही एक भोंदा मजाक है जिस तरह पिछले 2.5 सालों में मुझे कुछ 36 दफा इश्तिहारी करार देती है। और भाई मैं पहली दफा भी इश्तिहारी हो गया था, तो 36वीं दफा मैं कुछ नया इश्तिहारी तो नहीं हो जाऊंगा। आप जो इमरान खान साहब को ये धमकियां दे रहे हैं कि खान साहब को जनाब 9 मई में हम उनको सजा दे देंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई क़यामत आ जाएगी। खान साहब तो कह रहे हैं कब से कि 2 सजा, आप तो उनको ऑलरेडी गद्दारी की सजा दे चुके हैं साइफर की। उस साइफर के केस का क्या हशर हुआ हाई कोर्ट में जाकर। इसी तरह से आपके इस 9 मई के ढकोसले का, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर आपकी हिम्मत है, इमरान खान आपको पहले चैलेंज कर चुका है, बेशक ऑनलाइन कर लो, लाइव चला के दिखाओ ना ट्रायल इमरान खान का 9 मई का, सीसीटीवी लेके आओ सीसीटीवी। ठीक है, अभी 2 दिन पहले सुहेल अफरीदी को, एक चीफ मिनिस्टर को आपने कैंटोनमेंट में लाहौर में नहीं जाने दिया, तो 9 मई वाले लोग कैसे वहां चले? तो आपकी हर हरकत आपके झूठ को बेनकाब करती रहती है, यही आपका सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, अब ये जो वाली हरकत है ना कि जी हम उनको 9 मई में सजा दे देंगे, ये मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर हमसे बात होती है, सड़क पे चलते मुझसे लोग सवाल करते हैं कि जी इमरान खान साहब कब रिहा हो, इमरान खान साहब कब आए। उसके पीछे यही बात छुपी हुई है जो आजकल कुछ दोस्त हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ये जो 2 महीने का हमें कह रहे हैं ना कि 2 महीने में सजा दे देंगे, ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात कर लें। इमरान खान बड़ी वाज़े तौर पर कह चुका है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, एक जालिम जाबिर और काबिज के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात का पहला जो शर्त, पहला बुनियादी असूल होता है कि पहले हमारी जगह तो खाली करो। आप इस वक्त काबज़ीन हैं, आपसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो लिहाजा इस किस्म के भी जो चूरन बेच रहे हैं और हमें डराने की कोशिश करते हैं कि जी हम एक और सजा दे देंगे, तो हम तो आपको कहते हैं 50 और सजा दे दो। इमरान खान को तो मेरे ख्याल है 200 साल से ज्यादा सजा हो चुकी है मुख्तलिफ केसों में, तो एक और सजा तो हमारे किसी भी चीज के ऊपर, हमारे अज़म के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और चीज जो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब या उनका पूरा निजाम, वो एक वंडर बॉय की तलाश में थी। ये आपने कल सुना होगा, एक सहाबी हैं, उन्होंने अखबार में लिखा है कि वो एक वंडर बॉय की तलाश में, हत्ता कि जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है उसके बारे में तो ये मुस्तरद बात है कि वो रात को सोते हुए भी दोबारा पूछता है कहीं दस्तखत करना बाकी तो नहीं रह गया। इसके बावजूद उनका इत्मीनान देखें वो हो नहीं पा रहा है और वो उसने एक वंडर बॉय की तलाश में है। अच्छा, ये वंडर बॉय की तलाश में है, वंडर बॉय की तलाश इसलिए है कि किसी तरीके से हमारा निज़ाम चल जाए, क्योंकि इनका निज़ाम बिल्कुल नहीं चल रहा है। इकॉनमी इनसे नहीं चल रही, मुल्क की सूरत हाल तबाह हाल हो चुकी है, इंटरनल सिक्योरिटी बर्बाद है, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा बदअमनी फैल चुकी है इनकी वजह से। वहाँ की पुलिस एहतजाज कर रही है कि हम बंदा पकड़ के लाते हैं और ये छुड़वा के ले जाते हैं एजेंसियों वाले। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान तो कब से आपके हाथों से निकल पड़ा, और ये हम जैसे गद्दार नहीं कह रहे, आपके सबसे पुराने वफादार मौलाना फजल रहमान ने नेशनल असेंबली में लंबी लंबी तकरीरें की हुई हैं कि उसने बलूचिस्तान का दौरा किया और बलूचिस्तान में मासवाई कोयटा के 1.5 किलोमीटर के कहीं भी आपकी हुकूमत नहीं है, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसके बाद आप सिर्फ पंजाब को लेकर बैठे हुए हैं कि आप पंजाब की बेस पे कुछ चला लेंगे। और पंजाब का इस वक्त आलम यह है कि पंजाब में तमाम तर 3.5 साल से कुव्वत देने के बावजूद, मरियम नवाज को हर तरह की अस्करी हमायत हासिल होने के बावजूद आज भी वो महज एक, मैं समझता हूँ उससे तो रजब भट्ट ज्यादा पॉपुलर है टिकटॉक में, उससे ज्यादा आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। ये इस वक्त आलम है, ये वंडर। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता पार्लिमानी, लेकिन जो इनका पूरे का पूरा निजाम खत्म हो चुका है, इसलिए हर आए रोज नया चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त जो इस पोजीशन में जहाँ पे मौजूद हैं, आपको अपनी थोड़ी सी अहमियत को पहचानने की जरूरत है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप लोग उस आजाद फिजा में बैठे हुए हैं, आप में से जो लोग यहाँ पे पुराने आबाद हैं, आप लोगों का एक अपना हल्का अहबाब है। आपने पिछले 70 साल इन लोगों की आओ भगत करके देखा है, आपको कोई इसका नतीजा नहीं निकला।
اب آپ لوگوں نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے ہاں خرابی کیا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں, ہم بار بار کہتے رہیں گے, اپنے حلقہ احباب کے اندر, جس طرح پہلے اظہر نے بھی بات کی تھی, ایک تو آپ ان دھرنوں کے اوپر آپ کو بڑی تعداد میں آنا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے آنا ہے. اور یہ کا جنازہ ہے, وہ فرض کفایہ ہوتا ہے نا, خود نہ آ سکو تو کسی دوسرے کو بھیجو, تو اس کو بھی آپ نے فرض کفایہ سمجھ کے آنا ہے, ہر دھرنے پہ آنا ہے. آج بھی ہم بیٹھیں گے جب تک اڈیالہ کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے دیر ہو جائے, ٹھنڈ ہے, مجھے پتا ہے, لیکن جتنے لوگ بیٹھ سکیں جو بہت بزرگ ہیں وہ جا سکتے ہیں. لیکن باقی جوانوں سے اور باقی لوگوں سے میری درخواست, اور زیادہ بزرگ کہہ دیتا ہوں, آپ کو پتا ہے جو بزرگ انکار کر دیتا ہے نا کہ میں تو بزرگ نہیں, میں بھی نہیں بزرگ. میں جوان, سب کے سب جوان آدمی. اچھا, یہاں پہ دوسری چیز میں آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ آج سے پہلے جب بھی ہم دھرنے کرتے تھے نا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور باقی پارلیمان کے سامنے, اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ تکلیف بہت ہوتی ہے, یہ والی, یہ ہاں ہم تکلیف دیں گے. یہ جو تکلیف ہے نا, یہ والی, یہ جو کارنر آپ لوگوں نے بھر لیا ہے, اس کی بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. کیونکہ ادھر ہم ویسے ہی جا کے اتوار والے دن بیٹھ جاتے ہیں. وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنے گھر گیا ہوتا ہے, وہ خالی بلڈنگ ہوتی ہے, ہم وہاں دھرنا دھرنا کر کے آ جاتے ہیں, وہاں پہ ٹورسٹ ہی بڑا ہوتا ہے. اس لیے یہ ہے مقام, ہمارا گلہ ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے. آپ اپنے ایم پی کو چٹھی لکھیں, اپنی تمام جو آپ کی چیزیں ہیں اس کے اندر ڈالیے, وہ آپ سے رابطہ کرے گا. آپ اپنے ایم پی کو یہاں کے قانون اور رولز کے مطابق ایک سوال بھی ڈرافٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ جناب یہ سوال پوچھیے آپ پارلیمان کے اندر, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایف سی ٹی او کیا کر رہا ہے. ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ 2 برٹش جو نیشنلز ہیں ان کا والد جیل میں پاکستان میں ہے, اس پہ تشدد ہو رہا ہے, اور یہ بات یو این کے اسپیشل ریپورٹر نے کہا ہے. برطانوی حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے؟ آپ میں سے اگر 10 لوگ بھی اپنے اپنے ایم پی کو یہ چٹھی لکھ دیں گے تو وہ پابند ہے رولز کے مطابق یہ سوال ادھر ڈالنے کے لیے. جب یہ سوال جاتے ہیں تو پھر یہ جو لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کو وہ کہاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں یہاں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. اور اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آخری دفعہ جب وہ محسن نقوی آیا تھا تو اس کی بہت بے عزتی ہوئی ہے, اور اس کی جو بے عزتی یہاں پہ کی گئی اور جو اس کی تلاشیاں لی گئی, اس کے پیچھے آپ لوگوں کا بڑا عمل دخل تھا. آپ لوگوں نے جو تواتر کے ساتھ آواز اٹھائی ہے, جو بار بار یہ آپ بات کرتے ہیں, شروع میں انہوں نے ہمیں نہیں سیریس لیا, شروع میں انہوں نے کہا یہ ایسے آ جاتے ہیں یار, اتوار کو پروٹیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اب ہماری باتوں کے اندر, ہمارے دیوانے پن کے اندر انہیں کچھ لاجک نظر آ رہی ہے. یہ اب اپنے اس ساتھ سے امبیرس ہو رہے ہیں جو لوگ عالمی سطح پہ, جو ریاستیں عالمی سطح پہ آصف منیر کے ساتھ کھڑی ہیں, جو بڑے جناب اس کو پروٹوکول دینے کی کوشش کرتی رہی ہیں, اب شرمندہ ہو رہے ہیں. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. پہلے ایسے لگتا تھا کہ امریکہ میں بہت آواز اٹھ رہی ہے, اب برطانیہ میں بھی بہت آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. اور آپ کا یہاں تواتر کے ساتھ آنا, لوگوں سے انگیج کرنا, یہ رزلٹ لا رہا ہے. اپنی کاوشوں کو, اپنی ہر ہفتے کو آنا, ہر جگہ اکٹھے ہونا, انہیں آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا. اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور باقی انشاءاللہ ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم لوگ. اچھا جی, ہیلتھ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کو اپنے بارے میں ایک چیز بات کرتا ہوں. میں تقریباً 7 سال کی عمر سے بورڈنگ اسکولز میں پڑھا ہوں. میں برنال کا پڑھا ہوں, فوجی اسکولوں کا پڑھا ہوں. میں نے اتنی مار کھائی ہے بچپن میں, یہ تو کچھ نہیں. اس لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 25-30 مکے تو ہم ویسے ہی کھا لیے. رنگروٹی پاس ہے تو جی میں نے رنگروٹی پاس کی ہوئی ہے, مسئلہ نہیں ہے. رنگروٹی پاس بھی کی ہوئی ہے, NCC کی کیا ہوا ہے. حوالدار کو پیسے کھلا کے ہم نے اس وقت. اچھا شہزاد اکبر صاحب, ایک میسج. اچھا, وہ جو ناک شاہ کے بالکل میرا جو میری انجریز ہیں, وہ میرا ناک فریکچر ہے, اس کی جو انہیں وہ پکچرز ہو گئی تھی. اتنی میں خوشی ان کو دینا نہیں چاہتا. میں نے امیڈیٹلی ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ وہ تصویر فیک ہے, کہ کسی کو اگر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے بڑا تشدد کر کے مجھے کوئی بے حال کر دیا. تشدد ضرور ہوا ہے, نقصان بھی ہوا ہے, اور جو پولیس ان کو جس کے لیے اس نے کیا ہے وہ GBH ہے. GBH جو ہے وہ فزیکل اسالٹ کے اندر سب سے ہائیسٹ گریڈ ہوتا ہے. لیکن
وہ آپ کے عزم کو نہیں توڑ سکتا نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ باکسنگ کے میچ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے آپ نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے. تو ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. جب ہمارا لیڈر 5 گولیاں کھا کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے خود چل کے اسپتال جا سکتا ہے, جس کا انہوں نے مذاق اڑایا, آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا. آپ نے اس کا مذاق اڑایا. ان کا تو ایک وہ کہتے ہیں نیپی بھی اگر لیک ہو جاتا ہے تو یہ برطانیہ آ جاتے ہیں. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, ہم اس کے ٹرین ہوئے ہیں. ان چیزوں سے انشاءاللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے جب یہاں کا قانون توڑیں گے, جو بھی توڑے گا اس کو بھی کیفرے کے باہر تک پہنچائیں گے اور ہم آخری دم تک اس کے پیچھے جائیں گے. اس کے ساتھ میں ادھر بیٹھا ہوں. ایک بات بھی آپ ایکسپلین کر دیں کہ جو عمران خان کی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل وہ کس طرح سے بریچ ہو رہی ہیں ابھی, کیونکہ یہ عمران خان کی دو چیزیں ہیں. آپ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے یا انٹرنیشنل چیپٹرز کی بات ہے, دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کا معاملہ ہم کسی عالمی عدالت میں کیوں نہیں اٹھاتے. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو ایک انڈیویجول کا کیس ہوتا ہے وہ کسی عالمی عدالت میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے جو فورمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یو این کے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے پلیٹ فارم کے اوپر اسپیشل ریپورٹرز کے ہوتے ہیں. وہ اس کے اسٹینڈرڈ بیررز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کسی انڈیویجولز کے ساتھ کیا اس کی وائلیشن ہے. عمران خان کا سیاسی کیسوں میں شاید واحد کیس ہوگا جس پہ ایک جو ان کا اسپیشل ریپورٹر ہے جس نے عمران خان کی گرفتاری اور اس کے اوپر جو کیسز ہیں اس کو آربیٹری ڈیٹینشن قرار دیا ہے. یعنی کہ ان کے اوپر جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر 9 مئی کا پورا ایک فسانہ گھڑا گیا, اس کو عالمی عدالت کا جو فورم ہے یا عدالت نہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل, وہ اس کو آلریڈی ایک غیر قانونی اور غیر انسانی فیل قرار دے چکا ہے. اور عمران خان کی قید کو وہ ایک ناحق قید قرار دے چکا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے حال ہی میں وہ یو این اسپیشل ریپورٹر آن ٹارچر جو ہے, اس نے پہلے عمران خان صاحب کے پورے اب ہوتا کیا ہے اس کا پروسیس میں کہ جو کسی کی بھی قید ہوتی ہے اس کے اوپر چارجز ہوتے ہیں, وہ تمام لیگل ڈاکومنٹیشن سبمٹ کیے جاتے ہیں. پھر یو این اس ملک سے ان سبمیشن کے اوپر جواب مانگتا ہے. وہ پھر وہاں کی حکومت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں, الزامات ہیں یا ہم نے کیا کیا. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کی سولیٹری کنفائنمنٹ اور ان کو جیل میں رکھنا جو ہے یہ ٹارچر کے ضمن میں آتا ہے. تو اس کے اوپر یو این اسپیشل ریپورٹر نے پہلے جس نے رپورٹ کیا اس کی بات سنیں گے, پھر اس کے بعد حکومت پاکستان سے پوچھا جائے گا اور آخر میں وہ اپنا ایک ورڈکٹ دیں گے. یو این اسپیشل ریپورٹر آن ٹارچر نے حال ہی میں پہلے عمران خان صاحب کی ڈیٹینشن کے اوپر اور پھر بشرا بی بی کی ڈیٹینشن کے اوپر دونوں کو ٹارچر یعنی کہ تشدد قرار دیا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں. اور یہ دیکھیے یوزلی کیا ہوتا ہے, اس طرح کے معاملات رپورٹ ہوتے ہیں کسی ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے بارے میں یا کسی ایک ایسے ان نون شخص کے بارے میں. یہاں پر تو معاملہ ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا جو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی بھی ہے. اگر پاکستان کا نظام ایسی گھناؤنی حرکتیں کر رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ, تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا وہاں پہ, یا ایک عام شہری کے وہاں پہ اس وقت حقوق کا کیا صورتحال ہوگی, یا وہاں پہ یہ جو آپ اچھا مزے کی بات ہے مجھ سے بھی وہ صحافی دوست پوچھ رہے تھے جی انٹرپول نے فلانے کا کیس ریجیکٹ کر دیا. انٹرپول میرا کیس تو انٹرٹین ہی نہیں کر رہا ہے, وہ اس لیے انٹرٹین نہیں کر رہا کہ انٹرپول کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا ایک انہوں نے نامی گرامی بدماش لے گئے تھے, اس کو جا کے سی سی ٹی سے قتل کروا دیا. ابھی سی سی ٹی کے اوپر ایک اور خاتون نے یہ الزام لگایا ہے کہ مخالفوں سے پیسے لے کر اس کے پرچے مار دیے. تو جس ملک کے اندر انسانی حقوق کی وہ صورتحال ہو وہاں پہ عالمی سطح پہ ان کی تو بات ہی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ ہم ان فورمز کے اوپر تو آلریڈی سرخرو ہو چکے ہیں. مین ایشو یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اس وقت ظلم ہے نا پاکستان میں, اس نے عدالتی نظام ختم کر دیا. پاکستان کے اندر کوئی عدلیہ نہیں ہے, کوئی پارلیمان نہیں ہے, کوئی نظام باقی نہیں رہ گیا ہے. وہاں پہ اس وقت تبدیلی کا واحد ذریعہ اور واحد طریقہ مزاحمت